رہ گئی ایک چیز بہت اہم، رمضان کی خاص عبادت رات کی نماز یعنی تراویح اور تہجد ہے۔ تراویح اور تہجد دراصل ایک ہی نماز ہیں، عوام کی سہولت کے لیے اس کو شام کو رکھ دیا گیا ہے رات میں کہ 20 رکعت نماز امام پڑھا دے، اور لیکن اس کا اصل وقت تو آخر رات کا ہے، اس لیے آخر رات میں بھی چند رکعتیں ہو جانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں رات کی نفل نماز یہ اس کی بہت خاص چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ نے رمضان کی خاص عبادت روزہ رکھی ہے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کی خاص عبادت تراویح اور تہجد رکھے ہیں۔ تو یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، اور ہم لوگ تراویح میں اس چکر میں رہتے ہیں کہیں ایکسپریس والی مل جائے۔ آج 1.25 گھنٹے ہو گئے، بتائیے تہجد میں تراویح میں کیسے، یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے بھئی، یہ کوئی تراویح نہیں ہے جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے۔ کم سے کم حفاظ سے بھی اور اماموں سے بھی درخواست ہے، مسجد میں پڑھنے والوں کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن ٹھیک پڑھا جائے، ایسے پڑھا جائے کہ پیچھے والوں کو سمجھ نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ رکوع سجدے اہتمام سے ایسے ہوں جیسے ہونے چاہیے، بلکہ وہ نماز جو نفل نماز ہوتی ہے، سنت نمازیں ہوتی ہیں، یہ ان کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ یہ فرض نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے، ان کے سجدے فرض کے سجدوں سے لمبے ہونے چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں عشاء کا سجدہ تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور تراویح میں پتہ نہیں کیوں ٹھونکے مارنے سوار ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا دین سے بے رغبتی بھائی؟ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھ لیا کہ بہت اچھی نماز اگر تراویح کی ہوتی ہے تو اس میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور ایکسپریس والی ہوتی ہے جس کا ثواب بہت کم ہے یا نہیں ہے تو وہ 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ 15 منٹ بچا کے آپ نے کون سا بہت بڑا اپنا فائدہ کر لیا؟ تو اچھی نماز پڑھیے، دیکھیے آپ کے آس پاس کی مسجدوں میں کہاں اچھی تراویح ہوتی ہے، وہاں جا کر پڑھیے۔ اگر پاس کی مسجد میں اچھی نہیں ہو رہی تو آپ دور چلے جائیے، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کچھ اللہ کے بندے ہماری مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے یہاں تراویح خراب ہو رہی ہے۔ ٹوک دیجئے، کہیے کہ آپ کے یہاں نماز صحیح نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان حافظوں کو ٹوک دینا چاہیے جو خراب قرآن اور تیز قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، بعض لوگ تو ایسا پڑھتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا، سننے والوں کو بھی گناہ ہوگا، پڑھنے والوں کو بھی گناہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، اور خاص طور پر تہجد کی نماز بہت اہتمام سے پڑھیے۔ جن لوگوں کو کچھ عربی کی دعائیں یاد ہوں ان کے لیے تو میں تہجد کی نماز کے لیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تہجد کے سجدوں میں دعا کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد پھر دعا کرتے تھے سجدے میں، یہ خاص سنت ہے تہجد کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بات فرمانے کے بعد کہ بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا اس لیے تم لوگ سجدے میں دعا مانگا کرو۔ پھر مزید فرمایا سجدے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تب بتاؤ، تہجد کا سجدہ، رمضان کی تہجد کا سجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص سنت کے تہجد کے سجدوں میں آپ دعا مانگتے تھے، اور بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگے گا وہ بہت قیمتی دعا ہے۔ اس لیے سب لوگ جو عربی میں تھوڑی بہت دعائیں یاد ہوں، مطلب کہ سمجھنے کے ساتھ تہجد کے سجدوں میں اگر مانگ لیا کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ مانگ سکے وہ تہجد کی چند رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اور چوتھی چیز رمضان کی صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رمضان کے صدقات کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟